الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ناصر بھائی ہیں، آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی ناصر بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے قبل ناظرین، آئیے ہم درود پاک کی فضیلت پہلے سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے نا، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، اور اس سیگمنٹ کی الحمدللہ عز و جل خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اسپیسیفک کسی خاص مسئلے کے حل کا روحانی علاج آپ کو بتایا جاتا ہے، وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، اور یہ اسپیشل ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ تو مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے شامل کریں گے آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ الکریم ایسے وہ افراد، ایسے وہ لوگ جو سفر کرتے ہیں، ٹریول جو ہے وہ سارے ہی کرتے ہیں، تقریباً سبھی کرتے ہیں۔ تو سفر کے دوران جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بندہ تھک جاتا ہے، تو اس کے لیے روحانی علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لمبا سفر ہو، چھوٹا سفر ہو، الغرض سفر تو سفر ہے۔ بہرحال سفر میں تھکن سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یاد رکھیے گا، لکھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ جب بھی آپ سفر کریں تو سفر کے دوران، یعنی ٹریول کرنے کے دوران، آپ جب بیٹھے ہوں، بس میں سوار ہوں، آپ نے بائی روڈ سفر کرنا ہے، بائی ایئر سفر کرنا ہے، ٹرین میں سفر کرنا ہے، الغرض کسی بھی طرح آپ نے سفر کرنا ہے، تو سفر کے دوران آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم تھکن دور ہوگی، بلکہ تھکن ہوگی نہیں انشاءاللہ الکریم، اور ذہنی سکون بھی نصیب ہوگا۔ وظیفہ کیا ہے؟ سفر کے دوران آپ نے یا قدوس یا قدوس آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو تھکن نہیں ہوگی، اور سفر بھی آپ کا آرام دہ انشاءاللہ الکریم گزرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سفر میں تھکاوٹ سے حفاظت کا وظیفہ تو چلیں آپ نے بتا دیا۔ اب آپ یہ وظیفہ بیان کر رہے تھے نا، تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں، دنیا کے سفر میں تو بندہ تھک جاتا ہے نا، زمینی سفر ہو، ہوائی سفر ہو، اور بحری سفر ہو، دریائی سفر ہو، چاہے زمین پہ سفر کریں یا جہاز میں سفر کریں، چاہے کتنا ہی آرام دہ سفر کیوں نہ ہو، لیکن سفر میں تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے نا۔ دنیا کے سفر میں تو تھک جاتا ہے، لیکن ایک سفر ایسا ہے کہ وہ سفر ہر بار مزہ دیتا ہے۔ اس میں تھکاوٹ کا اگرچہ احساس ہوتا ہے، لیکن وہ تھکاوٹ بھی مزہ دے رہی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین وہ سفر کون سا ہے؟ وہ ہے سفر مدینہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حج کا سفر، مدینہ طیبہ کا سفر، حرمین طیبین کا مبارک سفر، مقدس مقامات کی حاضری کا سفر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی بادب باسوق باشوق حرمین طیبین کی بادب حاضری نصیب فرمائیں۔ تو چلیں، یہ تو محبت والی بات تھی، عشق والی بات تھی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائیں۔ چلیں فیصل بھائی، آپ نے سفر کے حوالے سے تھکاوٹ کا بھی وظیفہ آپ نے بتا دیا۔ اچھا، یہ بھی تھوڑا ارشاد فرمائیں نا کہ سفر میں اب جیسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اب چاہے سفر میں ہو یا ویسے ہی اپنے کام کاج کر رہے ہوں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے آفس میں ہیں، اپنے دکان میں ہیں، یا دن بھر کی جو مصروفیات ہوتی ہیں، اس میں بھی بعض اوقات تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو خاص سفر کی تھکاوٹ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو تھکاوٹ کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کچھ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں گے؟ ہم نے تو یہ جو وظیفہ بیان کیا یہ سفر کے حوالے سے کر دیا، اور سفر میں عموماً جو ہے وہ تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو الغرض آپ نے اوورال پوچھا کہ کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو بہرحال اس میں جو ہے سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے نیند کا ہوتا ہے۔ نیند اگر پوری نہیں ہونا تو بندہ ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات غذائیت کی کمی کی وجہ سے بھی بندے کو تھکن محسوس ہوتی ہے، دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں ہمارے آفیسز میں بیٹھنے کے کرنے کے کہ 2-4 گھنٹے ہم مسلسل بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں تھکن محسوس ہو جاتی ہے۔
سوچنے کی وجہ سے، بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے، ڈپریشن آپ جس کو کہہ لیں، اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہم ڈسٹرب رہتے ہیں. جسم اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا وہ تھکاوٹ والا محسوس کرتا ہے، بھاری محسوس کرتا ہے. تو یہ ظاہری طور پر یہ ساری چیزیں دیکھ لینی چاہیے کہ کیا ہماری نیند تو مکمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہم غذائیت کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، کیا ایسا ہے کہ ہم 4 گھنٹے 6 گھنٹے مسلسل بیٹھے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، دباؤ محسوس ہوتا ہے. اور کیا بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے بھی یہ ہمارے پر ایسا تو نہیں ہوتا کہ جسم میں تھکاوٹ آتی ہو، جسم میں درد محسوس ہوتا ہو. جی یہ ماشاء ساری اللہ چیزیں ماشاء دیکھ لینی اللہ. چاہیے جنید بھائی. یعنی ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا جی بالکل. ضروری ہے. اگر تھکاوٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو اچھی غذا کا بھی استعمال کریں، نیند اپنی مکمل کریں، اور وقتاً فوقتاً جو ہے نا اپنی کیفیات یہ تبدیل کرتے رہیں. بیٹھے ہیں تو کچھ ایسے دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کرنے والا کام ہے تو کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں، تو اس انداز سے بھی لے کر چلیں. اچھا یہ تو جسمانی تھکاوٹ کے حوالے سے ہو گیا ناصر بھائی، یہ جسمانی تھکاوٹ کا انہوں نے بتا دیا. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے ذہنی تھکاوٹ بھی. اب جیسے کسی کا محنت مشقت والا کام ہے بھائی، جیسے لوہار ہیں، زمین پہ جیسے کھڈے کھودنے والا کام ہوتا ہے جس میں ہاتھوں کا، پیروں کا، جسمانی اعضاء کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ایک تو یہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اچھا ایک ہوتی ہے ذہنی تھکاوٹ، جیسے آفس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا دماغی کام ہے، کسی کا اکاؤنٹس کا جیسے کام ہوتا ہے، ذہنی طور پر حاضر رہنا ضروری ہوتا ہے. تو بعض اوقات ذہنی طور پر بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا. تو ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ، کوئی دعا اگر ہے تو ارشاد فرمائیں. جی، اگر ذہنی طور پر تھکاوٹ ہو جائے، ذہنی طور پر اگر بندہ ڈسٹرب ہو، تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ وضو کر لیا جائے. وضو بنا لیا جی جائے، صحیح ہے. وضو کر لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ ذہنی طور پر جو ہے کافی ایک طبیعت میں ویسے نشاط آ جاتا ہے، چستی آ جاتی ہے وضو جی بنانے کے بعد. بالکل. صحیح. اور وضو کرتے ہوئے مسواک بھی استعمال کر لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کافی حد تک بہتری ہوگی. دوسرا یہ کہ کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے مدینہ شریف کا تصور باندھ کے درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی جو ذہنی جو دباؤ ہے، جو ذہنی کھنچاؤ ہے وہ دور ہوگا. اور یہ کہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ یہ جو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی تھکاوٹ ہے، انشاءاللہ اس سے بھی. چلیں جی، یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. جسمانی تھکاوٹ سے حفاظت کا، ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کا یہ مکمل ایک الحمدللہ سبحانہ روحانی علاج آپ کو بتا دیا گیا. ایک دو مشورے میں آپ کو عرض کرتا چلوں. ڈرائی فروٹ کا بھی استعمال کریں نا. یہ اگرچہ تھوڑا گرا گزرتا ہے تو غریب آدمی کے لیے اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جہاں تک ممکن ہو نا تو ذہنی طور پر ذہن کو مضبوط کرنے والی چیزوں کا بھی استعمال کریں نا. نماز فجر میں اٹھیں، نماز تہجد ادا کریں، نماز فجر با جماعت ادا کریں، کھلی ہوا میں سانس لیں، تو یوں الحمدللہ جسمانی طور پر بھی فوائد حاصل ہوں گے، ذہن بھی کشادہ ہوگا، اور الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے فوائد جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی حاصل ہوں گے. اور ایک اور اہم بات، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں. آپ اگر نہیں پڑھے ہوئے تو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ایک اور اہم بات میں عرض کروں، قرآن پاک کو چوم لیا کریں محبت کے ساتھ. قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت. آپ صبح اٹھ کر چوم لیا کریں قرآن پاک. اللہ توفیق دے تو پڑھ لیا کریں. صبح صبح یاسین شریف کی تلاوت کریں. پورا دن الحمدللہ عز و جل خیر و برکت والا گزرے گا. حاجتیں بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی اللہ پاک کی رحمت سے. تو بہرحال ذہنی تھکاوٹ، جسمانی تھکاوٹ کے حوالے سے بھی آپ کو وظائف بتائے گئے، اور دوران سفر بھی تھکاوٹ سے محفوظ رہنے کے بھی روحانی علاج بتائے گئے. یہ تمام ہی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہیں، تو اس پر ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں اب آپ کے کالز ہم شامل کریں گے، آپ کے مسائل سنیں گے. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. میرا نام محمد زبیر یاسین اتاری ہے اور میں شاہپور صدر ضلع سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. سیدی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری والدہ صاحبہ کو تقریباً 2 سال سے موروں کا مسئلہ ہے اور والد صاحب کو بھی گھٹنوں کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. اس کے علاوہ گھریلو پریشانیوں سے نجات کے لیے اور مال و جان میں برکت کی دعا فرما دیں. زبیر یاسین بھائی، اللہ پاک آپ کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کے والد صاحب کو بھی شفا عطا فرمائے. کمر میں درد ہو، مہروں میں درد رہتا ہو، یا ریڑھ کی ہڈی کا کوئی بھی مسئلہ ہونا، تو خاص کمر کے درد کے حوالے سے امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا کہ دونوں ہاتھ اپنے کمر پہ رکھ کے 21 مرتبہ 21 ٹائمز صحیح آپ پڑھیں، یا اللہ یا حکیم،
یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا حکیم. تو الحمدللہ عز و جل کمر کا درد ہو یا ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو تو وہ سب الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک جان و مال کی حفاظت فرمائے. اگر آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہیں تو صبح و شام یہ وظیفہ پڑھا کریں. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ تین مرتبہ پڑھ لیا کریں. جان و مال کی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان کی حفاظت رہے گی. نیکسٹ کال دیجیے گا. احمد رضا تاری سرگودا سے عرض کر رہا ہوں، میرے ماموں کی شادی کو تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں لیکن ان کی اولاد نہیں، تو ان کے لیے دعا فرما دیں، اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیں. 14 سال ہو چکے ہیں شادی کو. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں اور نیک اولاد نصیب فرمائیں. اور دعا بھی کرتے ہیں آپ روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں اپنے ماموں کے لیے. اور دوسرا یہ کہ حصول اولاد کے لیے ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریو یہ پڑھ لیا کریں. نیکسٹ کال دیجیے گا. جوید بھائی، میں نے استخارہ کروانا تھا کہ محمد نثار، والدہ کا نام ہے کلثوم بی بی. استخارہ اس حوالے سے کروانا ہے کہ وہ 8 چک جور آباد میں ٹھٹوانا کے ہیں. اس حوالے سے استخارہ کروانا ہے کہ وہ کام چھوڑ کرنا لاہور نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کر تو کیا ان کے لیے آگے کیا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ رہنمائی فرما دیجیے. جی ناصر بھائی، آپ نوٹ فرما لیں ان کا مسئلہ. یہ کہیں کام کر رہے ہیں اور پھر اس کام کو چھوڑ کر یہ لاہور میں اپنے کچھ رقم کچھ پیسے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ کام شروع کریں گے تو اب یہ جو دوسرا کام پہلا والا چھوڑ کر یہ دوسرا کام کرنا یہ بہتر ہے یا نہیں، یہ استخارہ فرمائیے. نیکسٹ کال دیجیے گا. کچھ آپ سے بات کر رہا ہوں حضور، مجھے میں دیکھ کا مسئلہ ہے اور میں دیکھو روحانی علاج عطا فرما دے، جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام عادل ہے اور میں ذاکر آباد ضلع خوشاب سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے، زکام وغیرہ کا مسئلہ ہے، ان کو بخار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے. اور جنید بھائی سے عرض ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں اور ان کے لیے کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. چلیں آپ کی والدہ کی صحت یابی کے لیے وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں. جی فضیل بھائی، آپ بتائیں گے کوئی ان کی والدہ کی صحت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. اور اس سے پہلے بھی ہماری ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ معدے کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. آپ کی والدہ کے لیے یہ وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. 7 دفعہ سورہ فاتحہ آپ پڑھ کر دم کریں اور والدہ کو پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ کریم شفا نصیب ہوگی. 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم بھی کریں اور پانی پر دم کر کے بھی ان کو پلائیں. اور دوسرا جو روحانی علاج معدے میں جی جو ان کے تکلیف ہے، درد ہے، اس کے لیے یا حیو یا قیوم 111 دفعہ پڑھ کر آپ دم کیجئے گا اور پڑھ کے پانی پر بھی دم کر کے پلائیے گا، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. ماشاءاللہ. یا حیو یا قیوم کا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. معدے کا اگر مسئلہ ہمارے دیگر ناظرین کے ساتھ بھی رہتا ہو نا، تو یا معدہ ڈسٹرب رہتا ہو یا کوئی اور پرابلم ہو، تو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں. اور پلیٹوں کا جو ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے روحانی علاج کے اسٹال پر، مکمل اس کا کورس ہوتا ہے، وہ بھی آپ کریں انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک کی فضل سے یہ معدے کے جملہ امراض دور ہوتے چلے جائیں گے. اور ایک اور اہم بات وہ یہ کہ دیکھیں کھانے پینے میں احتیاط کرنا پڑے. خواہشات مارنا پڑتی ہیں، کھانے پینے میں بڑے اعتدال کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تب جا کے معدہ درست ہوتا ہے. اگر بے احتیاطی کی اور اگر یہ ڈسٹرب ہو گیا تو جسمانی طور پر بہت سارے امراض پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. اچھا، استخارے کے حوالے سے یہ ایک اور میسج ہے، پچھلے پروگرام میں بھی کئی دفعہ یہ میسج آیا ہے، اور مدنی چینل کا ایک پروگرام آتا ہے وہ آپ کا مدنی چینل، جی تو اس میں یہ میسج کیا تھا انہوں نے کہ بھائی روحانی علاج پروگرام میں یہ شامل کیجئے گا اور یہ کہ استخارہ بھی کروائیے گا، کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا. میسج یہ آیا کہ میرے بال ہیں بے تحاشا گرتے ہیں، استخارہ بھی کر دیں. نام ہے سریا اور ان کی والدہ کا نام ہے شمیم اختر، تو ان کا استخارہ بھی فرمائیے گا اور کوئی وظیفہ بھی ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا. اچھا، یہ ایک میسج بھی آیا ہے روحانی علاج کے حوالے استخارے کے حوالے سے بھی ہے. عامر شہزاد نام ہے، والدہ کا نام حاجرہ بھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پلیز میرا استخارہ کروا دیں، مجھے جاب نہیں مل رہی اور بہت زیادہ پریشانی ہے، کافی جگہ پہ اپلائی کیا ہے پر جاب نہیں ہو پا رہی. اچھا، یہ استخارے کے حوالے سے ایک اور میسج ہے. وقاص گلزار نام ہے، والدہ کا نام یاسمین ہے. اچھا، ان کے 2 مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ اولاد نہیں ہو رہی، شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایک مکان سیل کرنا ہے لیکن وہ مکان نہیں بک
پا رہا. تو آپ استخارے فرما لیجئے. مکان سیل کرنے کے حوالے سے، پلاٹ سیل کرنے کے حوالے سے، اور ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. چلے، اگر کسی نے اپنا کوئی مکان بیچنا ہو، پلاٹ بیچنا ہو، تو پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. اچھا، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ ایک مرتبہ یہ آپ دم کر دیں اپنے مکان پر، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ آپ کا مکان بک جائے گا. اچھا، یہ وظیفہ تو خیر آپ کو بتا دیا گیا، اس کا ایک تعویذ بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال سے ضرور رابطہ کیجیے گا. دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل کم و بیش 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں مختلف مسائل کے حل کے لیے. تو آپ یہ تعویذ بھی ضرور حاصل کیجیے گا. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا مکان جلد اور اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا. آئیے ناظرین، شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے کالز کی تھیں، جنہوں نے میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے. وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیے. جی، یہ نثار بھائی نام تھا، والدہ کا نام کلثوم بتایا تھا کہ یہ ایک جگہ جاب کر رہے ہیں اور وہاں سے چھوڑ کر یہ اپنا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں. تو نثار بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، جہاں آپ جاب کر رہے ہیں فی الحال وہیں کنٹینیو رکھنا آپ کے حق میں بہتر ہے. وہاں چھوڑ کر اپنا کاروبار کرنا فی الحال آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. عامر نام بتایا تھا، والدہ کا نام ہاجرہ، ان کو جاب نہیں مل رہی ہے. تو عامر بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا کوئی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اگر کسی کی جاب نہ لگ رہی ہو اور آپ جاب کی تلاش میں آپ چاہتے ہیں کہ اچھی جگہ آپ کی جاب لگ جائے، تو اس کے لیے آپ نے غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد 182 دفعہ 182 ٹائم یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یہ پڑھیں، اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اچھی جگہ پر آپ کی جاب لگ جائے گی. نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے، 5 وقت نماز بھی ادا کریں اور اس کے علاوہ جو ہے 2 رکعت نفل پڑھیں اور یہ وظیفہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آسانی ہوگی. جی صحیح، ماشاءاللہ. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا، دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں. ایک میسیج یہ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پیارے بھائی میرے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے گا، مغفرت کے لیے بھی اور کاروبار کے لیے. اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اچھا، یہ ایک میسیج ہے، خون کی کمی ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ فصیل بھائی ارشاد فرمائیں گے. بعض اوقات جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے. جی ہاں بالکل. جی ارشاد فرمائیں. اس کے لیے جو ہے نا، ایک تو ڈاکٹر کے حوالے سے بھی ان کو مشورہ کرنا پڑے گا، اس سے طرف رجوع کرنا پڑے گا. دوسرا، یا لطیف 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر درود پاک پڑھیں اور 1100 دفعہ یا لطیف یہ پڑھ کر اپنے پر دم کریں، پانی پر دم کر کے یہ پئیں. انشاءاللہ الکریم خون کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. 1100 مرتبہ جی پڑھنا ہاں. ہے یا لطیف. جی ہاں. اچھا، بعض اوقات اب جیسے یہ تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں، ان کو بھی خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، خون چاہیے ہوتا ہے ان کو، تو باقاعدہ چڑھنا ہوتا ہے خون نا. جی ہاں. تو یا بعض اوقات ویسے ہی جسمانی طور پر کمزوری ہو گئی، خون کی کمی ہو گئی. مریض کی بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اتنا اب 1100 مرتبہ ایک ہی نشست میں مکمل کرنا وظیفہ یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب مریض نہیں پڑھ سکے تو پھر جی ہاں، کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر سکتا ہے، پانی پہ دم کر کے ان کو پلا سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے کچھ دعائے شفا اجتماع کے مناظر، جس میں الحمدللہ سبحانہ شعبہ روحانی علاج کے تحت آنے والے مریضوں کا بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے. تلاوت قرآن ہوتی ہے، سنت و برا بیان ہوتا ہے، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور اس اجتماع کے اندر آنے والے جو پریشان حال ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ پھر ان کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہوتے ہیں ان کا بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے. پھر اس اجتماع میں آنے والے مریض اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں، کچھ ان کے ذہنوں میں آنے والے کچھ سوالات، یہ بھی کچھ روحانی علاج پوچھنا چاہتے ہیں. تو ایک پیکج ہمارے پاس ہے، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. چلائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم شہر کراچی کے علاقے لانڈی کی جامع مسجد حنفیہ چشتیہ میں حاضر ہیں
اور یہاں پر ہوا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور نعت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر کے موضوع پر بیان بھی فرمایا۔ اجتماع کے اختتام پر نماز صلاۃ الحاجات بھی ادا کی گئی اور اجتماعی طور پر دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ اجتماع کے اختتام پر پھر یہاں موجود عاشقان رسول کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے تعویذات بھی دیے گئے، ان کے استخارے بھی کیے گئے اور ہاتھوں ہاتھ بیماریوں پریشانیوں سے نجات کے لیے کارڈ کا عمل بھی کیا گیا۔ آئیے یہاں پر موجود حاضرین سے ان کے تاثرات اور ان کے سوالات پوچھتے ہیں۔ بہت زبردست، ماشاءاللہ بہت زبردست اجتماع ہوا اور اس کی برکت سے اسلامی نے شرکت بھی کی۔ دعوت اسلامی کے تحت ہماری مسجد کے اندر ماشاءاللہ سے دعائے شفا اجتماع ہوا، سنت و برا بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کس طرح ادا کیا جائے، اور ماشاءاللہ سے تو میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں بھی انشاءاللہ شکر ادا کروں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ روحانی علاج میں میری وائف کو جو ہے نا سوجن آ جاتی ہے اور رات کو جب وہ سوتی ہیں تو ان کو خراٹے آتے ہیں اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں ان کی طبیعت، اس کے بارے میں نا مجھے کوئی روحانی علاج بتایا جائے۔ جیسے نیکیوں پہ جو ہے استقامت پانے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ کوئی وظیفہ بتا دیں شوگر کا۔ میرا یہ سوال ہے کہ میری بچی جو ہے نا بہت زیادہ ڈرتی ہے، سہم جاتی ہے، رات کو سوتے ہوئے روتی ہے، تو آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں کہ جیسے میری بچی جو ہے نا محفوظ رہے اور ڈرنا اس کا ختم ہو جائے۔ کوئی ایسا وظیفہ میرے کو بتا دیں جس سے روزگار میں خیر و برکت ہو۔ میرے پیٹ میں ناف میں اکثر تکلیف رہتی ہے، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 2 سال کا تقریباً، اس کو نظر وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کمزور وغیرہ بہت ہے، اور اس کے سر پہ جو ہے نا بہت زیادہ چوٹے وغیرہ لگتی ہیں، تو ہم نے وظیفہ جو ہے وہ بتا دیں، ارشاد فرما دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ استخارہ کرا لیا ہے، اسی کام کے لیے دوسری مرتبہ استخارہ کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ بچوں کے حوالے سے، کیونکہ بچے کافی ضدی وغیرہ ہوتے ہیں، تنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو میرا سوال یہی ہے کہ ان کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ تنگ وغیرہ اتنا نہ کرا کرے نا، بعض ٹائم غصہ بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، ترتیب وار انشاءاللہ الکریم میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک سوال آیا تھا کہ ایک دفعہ استخارہ کروا لیا ہے، دوبارہ کروائیں یا نہ کروائیں۔ دیکھیں، اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، ایک دفعہ جب استخارہ کروا لیا نا، اب اسی پر اعتماد رکھیں، اسی پر یقین رکھیں۔ اچھا، 2 جگہ سے، 3 جگہوں سے، 4 جگہوں سے، مختلف جگہوں سے، یا اپنے مطلب کا جواب حاصل کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے استخارے کروانا۔ اچھا، استخارہ کروانے جو کرنے والے ہیں ان کا تو کچھ نہیں جائے گا، جو کروانے والا ہے نا، جیسے 2 4 جگہوں سے استخارہ کروایا، اب وہ خود تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ وقت کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، کیفیتوں کے بدلنے سے استخاروں کے اشارے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں نا۔ اب پہلے آپ نے کہیں سے استخارہ کروایا، منع کا اشارہ آیا، پھر دوسری جگہ سے کروا لیا، وہاں سے ہاں کا اشارہ آ گیا، اب پھر آپ تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، میں کروں نہ کروں، کیا معاملہ ہے۔ تو پہلے کہیں سے بھی استخارہ کروائیں تو اب پہلی دفعہ میں ہی آپ اسی پر اعتماد کر لیں، پھر اسی کے مطابق عمل کر لیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں، استخارہ کروا لیا نا، تو اب استخارے کا جو اشارہ ملا ہے، جو استخارے کا جواب ملا ہے، اس جواب پر عمل کرنا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، تو اگر بالفرض اس کے خلاف بھی جاتے ہیں تو کوئی ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال پریشان نہ ہو، اور اس میں ایک احتیاط بس یہ کرنا چاہیے کہ استخارہ جب بھی کروائیں ایک ہی جگہ سے اور ایک ہی مرتبہ یہ کروانا چاہیے۔ اچھا جی، یہ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے اسلامی بھائیوں کے سوالات تھے۔ زوجوں کا سوجن ہے جسم پر نا، تو 3 مرتبہ یا علیہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اچھا، نیکیوں پر استقامت کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ نیکیوں میں دل لگنے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ یا فتاح یہ پڑھیں۔ شوگر کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پیا کریں۔ بچے ڈرتے ہیں تو 16 مرتبہ یا حفیظ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں۔ روزی میں برکت کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ التوبہ کی جو آخری آیت ہے نا، سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے، وہ پڑھا کریں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور یہ کشائش رزق کے لیے، الحمدللہ رزق میں کشادگی کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ آیت نہ پڑھ سکتا ہو یا مخارج درست نہ ہو تو کوئی اور آسان اس کے لیے وظائف تو خیر بہت سارے ہیں، وہ اپنا ایک وہ بھی تو ہے نا، یا ذا الجلال والاکرام،
یہ ہر نماز کے بعد جیسے 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں خوشحالی نصیب ہوگی، بلکہ یہ تو اپنا ناصر بھائی اتنے مبارک نام ہیں، ان 2 ناموں کی برکت سے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے اللہ پاک دعا قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا آئیے ناظرین، میں چند ایک میسیج شامل کر لیتا ہوں استخاروں کے حوالے سے بھی۔ ایک میسیج ہے، یہ بنت عدنان اور طاریہ ہیں، وزیر آباد سے، ہم 2 بہنیں ہیں اور رشتے نہیں مل پا رہے، وظیفہ بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر کے بتائیں۔ والدہ کا نام نسیم اور ان کا نام ہے مریم۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے، پلیز کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، استخارہ بھی کر دیں۔ والدہ کا نام شمیم اختر ہے اور والدہ کے والد کا نام خالد ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے پھپھو کے گھٹنوں میں اور کان میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، استخارہ بھی کر دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، نام نوید اختر ہے، میں نے اپنے شوہر کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نام ہے رخسار احمد اور ان کی والدہ کا نام ہے نعیم اختر، بار بار ان پہ قرض ہو جاتا ہے اور اس معاملے میں استخارہ کروانا تھا، پورا گھر پریشانی میں رہتا ہے، استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ 6 منتھس ہو چکے ہیں اور میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، ابھی تک جاب اپروول نہیں ملی، تو بہت زیادہ پریشان ہیں اور دعا بھی کر دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ نام ہے ان کا عدنان علی اور ان کی والدہ کا نام ہے بشرا بیگم۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے، موبائل کا استعمال صحیح نہیں کرتے اور کچھ انہوں نے مزید لکھا ہے کچھ ایسی عادات ہیں کہ وہ نامناسب ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے شوہر کا کاروبار بالکل بند ہو گیا ہے، قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ استخارے فرما لیجیے۔ فضل بھائی اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کا، جیسے انہوں نے میسیج بھی کیا ہے کہ کاروبار کسی کا بند ہو چکا ہو یا کاروبار نہیں چل رہا ہو یا قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہو، تو اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ قرض بھی اتر جائے اور کاروبار بھی اچھا چلے۔ اللہ ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، قرض کی ادائیگی کے لیے اور کاروبار ٹھیک ہو جائے، کاروبار اچھا چلنے لگ جائے، بہت زبردست وظیفہ ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس رمضان شریف میں یہ وظیفہ عطا فرمایا تھا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ نے چاہیں تو آپ اس وظیفے کو بیٹھ کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ضرور کیجئے گا، اول آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ قرض بھی اتر جائے گا، کاروبار بھی خوب چمکنے لگے گا انشاءاللہ الکریم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام آپ نے یاد کر لیں، آپ اس کو پڑھیے گا، عصر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور غروب آفتاب تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ جیسے ہی اذان مغرب کا وقت ہو، یہ کثیر تعداد میں آپ اس کو پڑھتے رہیں اور جب اذان کا ٹائم ہو جائے تو اس سے پہلے آپ جو ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے اور کاروبار چلنے کے حوالے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کا کام بھی چلنے لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں یہ بھی ہو گیا۔ ناصر بھائی استخارے کے حوالے سے ایک میسیج ہو رہی ہے، یہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، پھر سب کے جوابات ایک ساتھ ہی آپ سے ہم معلوم کریں گے۔ نام ہے ان کا کاشف اور والدہ کا نام ہے رشیدہ۔ اچھا یہ ایک جگہ جاب کر تو رہیں لیکن یہ پارٹ ٹائم میں بھی جو ہے نا کچھ کام وغیرہ یہ پکڑتے تھے، کچھ اچھا روزگار کا سلسلہ بڑھ جائے، لیکن اب جو پارٹ ٹائم میں کام یہ لیا کرتے تھے نا وہ کام آ نہیں رہا ہے ان کو، تو ان کا بھی استخارہ کریں گے کیا معاملہ ہے، کوئی نظر بد ہے یا کوئی ویسی رکاوٹیں ہیں یا آزمائش ہے، اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ استخارے آپ فرما لیجئے۔ آئیے ناظرین، الحمدللہ عز و جل کچھ ناظرین کے تو ہم نے سوالات شامل کیے ہیں، آڈیو سوالات، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ مدنی بہاریں بھی ہیں، اور آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ چلائیے۔ میرا نام محمد اشفاق عطاری ہے، میں 20 سال سے دعوت اسلامی سے منسلک ہوں۔ 3-4 ماہ پہلے میری طبیعت خراب تھی، پتے کا مسئلہ ہوا تھا، امیر علیہ سنت کے جانشین تشریف لائے تھے ہاسپٹل میں، انہوں نے دم بھی کیا تھا اور تعویذات بھی ہم نے استعمال کیا تھا۔ الحمدللہ ابھی میری طبیعت کافی بہتر ہے۔ عرفان عطاری الحمدللہ مجھے تقریباً 25 سال تھی ویا دعوت اسلام کے ماحول سے وابستہ ہیں، امیر علیہ سنت جو مرید بھی ہیں الحمدللہ۔ تعویذات عطاریہ جو بھی ماشاءاللہ گھنوں فوائدین، تقریباً ہر مہینے وی ڈی میں کارڈ بھی کرایا تو ان سے بھی گھنا فوائدین ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بہتر ہے، بہت فائدہ ہے، اجتماع میں اچھا جو بہت فائدہ ہے، ہر ہفتے جو الحمدللہ پابندی ہے، تقریباً کافی سال تھی ویا الحمدللہ۔ جنید بھائی سے کوئی سوال کرنو کہ کوئی ایرو وظیفہ بتائی دیو کہ
हाजिरी मदीना जो बार बार बुलावा अच्छे तेरों को मैं वजीफा बताई दियो। मोहम्मद रमजान अत्तारी सिला वाली सरगोदा से। मेरा कीमती सामान गुम हो गया था, बड़ी परेशानी बनी, सामान काफ़ी दिन तलाश करते रहे, ना मिला। फिर मैंने दावत इस्लामी के तावीज़ात अत्तारिया के ज़िम्मेदार से अपने गुमशुदा सामान के मुताल्लिक अर्ज़ की। उन्होंने जिस दिन मेरे उस गुमशुदा सामान की काट की, अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन मेरा वो गुमशुदा सामान मिल गया। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को बरकत अता फरमाए, अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुल आलिया को सेहत दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गुमशुदा सामान मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इसके ताबीदात वगैरह भी होते हैं, वज़ाइफ भी होते हैं। अब देखें ये कुछ बहारे कुछ वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपको बताए गए, इससे दूसरों का भी हौसला बढ़ता है कि भाई जब इनको फ़ायदा हासिल हुआ है तो हमें क्यों फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है नाज़रीन, जब भी अल्लाह न करे कोई परेशानी आ जाए, कोई इस तरह के मामलात हो जाएँ तो अपना रूहानी इलाज भी करवाना चाहिए। आपकी अपनी दावत इस्लामी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की गमखारी कर रही है, तो बिल्कुल आप अपना रूहानी इलाज भी करवा सकते हैं, वज़ाइफ भी मालूम कर सकते हैं, दुआएं भी करवा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल मुख्तलिफ़ मसाजिद में जहाँ दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमात होते हैं, इज्तिमा के इख्तिताम पर भी ये रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं। आइए नाज़रीन कुछ वीडियो सवालात हमारे पास मौजूद हैं, वो शामिल करते हैं, चलाइएगा। प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा में मैं जुनैद भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे रिलेटिव हैं, उनका 3 माह पहले जो है एक्सीडेंट हो गया था, उनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं टांग के, लेकिन उनके टांग का गोश्त नहीं बन पा रहा, गोश्त नहीं बन पा रहा, इसके लिए कोई रूहानी इलाज बता दें। मेरा नाम अब्दुल हसीब है, मैं दावत इस्लामी के मदरसे में पढ़ता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हाफ़ज़ा मजबूत हो और हिस्स में आसानी के लिए कोई रूहानी इलाज बता दीजिए, शुक्रिया। प्रोग्राम रूहानी इलाज में मेरा सवाल ये है कि गर्मियों में बसा औकात गर्मी दाने निकल आते हैं, ख़ारिश हो जाती है, तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। मेरा नाम अकबर है, मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा जुनैद भाई से ये सवाल है कि मैं 2 साल से बेरोज़गार भी हूँ और जो है ना मेरे कुछ निजी मामलात हैं जिसकी वजह से जो है मैं परेशान हूँ। तो कुछ रुकावटें हैं जिसकी वजह से जो है ना मैं यहाँ पर आया हूँ और जुनैद भाई से ये दरख्वास्त है कि वो इसका कोई वजीफ़ा बता दें या कोई इसका हल बता दें। मेरा नाम उबैद रज़ा है। जुनैद भाई से मेरा सवाल है कि अपना घर ज़ाती मकान ढूंढना हो तो उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरा जुनैद भाई से ये सवाल है कि इम्तिहानात में कामयाब होने के लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन 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 आमीन। अल्लाह पाक सबके मसाइल हल फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। शुहदाए करबला रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के सदके, सय्यदुश्शुहदा के सदके अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए, सबके मसाइल हल फरमाए। मैं कोशिश करूँगा क्योंकि इस्तिखारों के जवाबात भी अभी बाकी हैं तो सबके रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ तरतीबवार। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि 3 माह पहले हमारे एक इस्लामी भाई का एक्सीडेंट हुआ था, अब गोश्त नहीं बढ़ पा रहा, तो इसके लिए क्या वजीफ़ा किया जाए। तो देखिए आपने उनको ये वजीफ़ा बताना है, इसका एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ और ये 41 दिन तक ये वजीफ़ा पढ़ना है। हामीन ला युनसरून, हामीन ला युनसरून 41 दिन तक अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें। पढ़कर जो जगह है ना जहाँ का गोश्त नहीं बढ़ पा रहा, बन नहीं पा रहा, तो वहाँ पर दम करें, अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे हाफिज़े के हवाले से, इन्होंने कहा था हर नमाज के बाद अपना सीधा हाथ सर पर रखकर 11 मरतबा या कवियो आप पढ़ा करें। अच्छा, गर्मी दाने हो चुके हैं, खारिश है, दाने वगैरह निकल आएँ तो 3 मरतबा या रकीब पढ़कर दम करें। जिस्म पर खारिश हो तो सूरतुल मुमिनून की ये आयत मुबारका फ़क़सौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, ये पढ़कर दम कर दें। इसी तरह ज़ाती घर हो जाए, जो किराए के घर में रहने वाला है उसकी भी ये तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है ना कि हमारा भी काश अपना ज़ाती घर हो जाए, तो आप 20 मरतबा या राफ़िउ पढ़ें। पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाहुल करीम जो भी आपकी दिली जायज़ हाजत हैं, मुरादें वो पूरी हो जाएंगी। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए कोई वजीफ़ा बताएं, तो इम्तिहानात के दिनों में हर नमाज के बाद 16 मरतबा सूरह इखलास अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ आप पढ़ा करें। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात का। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से मैसेजेस किए थे, कॉल्स की थी। जी नाज़रीन, में हो गए इस्तिखारे? जी
یہ وقاص بھائی تھے، والدہ کا نام یاسمین بتایا انہوں نے کہ شادی کو کافی سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی. تو وقاص بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کرے. ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی اگر کوئی چاہتے ہیں کہ صاحب اولاد ہو جائیں تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے. مریم نام بتایا، والدہ کا نام نسیم، کہ رشتہ نہیں ہو رہا تو مریم بی بی کا بھی استخارہ کیا ہے. کوئی بندش یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، رشتے میں آسانی کے لیے جلد رشتہ ملے اور اچھا رشتہ ملے. اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی اچھا رشتہ مل جائے گا. یہ خالد بھائی تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے سب گھر والے بہت پریشان ہیں. تو خالد بھائی کا بھی استخارہ کیا ہے. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بعض دفعہ نظر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ودودو یا سلامو یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپس کے جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو آپس کی نا اتفاقیاں ہیں، انشاءاللہ یہ دور ہو جائیں گی، آپس میں اتفاق ہو جائے گا اللہ کے کرم سے. رخسار نام بتایا، والدہ کا نام نعیم اختر. قرض بہت ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. یقیناً جب قرض ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹینشن بھی رہتی ہے، پریشانی بھی رہتی ہے. قرض خواہ بعض دفعہ پریشان بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے. وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. ایک بہت ہی بہترین روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں. جب کوئی چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کرتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ آپ روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. کیسا ہی قرض ہو، جتنا ہی قرض ہوگا اللہ کے کرم سے انشاءاللہ آپ کا قرض اتر جائے گا. ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے روحانی علاج کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام اجمل ہے، جہانیہ سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کو سوتے وقت برے خواب نظر آتے ہیں. تو فضیل بھائی اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ ڈراؤنے خواب، برے خواب سے نجات کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، ایک تو یہ ہے کہ یہ سونے سے پہلے یہ 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے. اور اگر ایسا ہو جائے کہ نیند کی حالت میں اگر ان کو کوئی ایسا خواب آیا کہ جس کی وجہ سے یہ ڈر گئے ہوں اور ڈر کر آنکھ کھل گئی ہو، تو اس دوران جو ہے یا رعوف 3 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر لیں. انشاءاللہ آپ کے اندر جو ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہے ڈر کی وجہ سے، خواب کے ڈر کی وجہ سے، انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. صحیح. اچھا، کاشف بھائی کے حوالے سے بھی استخارے کا آپ کو عرض کیا تھا، ان کا جواب رہ گیا تھا. جی کاشف بھائی کا بھی استخارہ کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پارٹ ٹائم جو جاب کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ کام آج کل آ نہیں رہا. تو کاشف بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے. کوئی بندش یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. آپ روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں بہتری ہوگی انشاءاللہ الکریم. جی مزید کال چلائیے گا. میں غلام قادر بات کر رہا ہوں اندرون سندھ بدین سے. میری درخواست ہے کہ آپ دعا کر لیجیے میرے اور میرے گھر والوں کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے تبادلہ کروانا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. غلام قادر بھائی، اللہ پاک آپ کی جملہ مسائل حل فرمائے، جملہ پریشانیاں دور فرمائے. تبادلہ کروانا چاہ رہے ہیں غلام قادر بھائی، تو ظہر کی نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ، 11 ٹائمز، 21 ٹائمز یا پھر 41 ٹائمز. صحیح ہے. 3 تعداد آپ کو بتائی گئی. ان 3 تعداد میں سے کوئی بھی ایک تعداد اپنے لیے مختص کر لیں اور آپ پڑھیں گے سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ مکمل صورت پڑھنی ہے. پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، حسب خواہش آپ کا تبادلہ ہو جائے گا. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد عظیم اندرون سندھ تنومامن خان سے بات کر رہا ہوں. میری آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے گا
اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس سے مجھے ذہنی سکون ملے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محمد علی بھائی ہیں، اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے، گھریلو مسائل حل فرمائے، آپ کے گھر والوں کی، اہل خانہ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک، قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک، دلوں کا زنگ دور ہو جائے، گناہوں کی کالک جو ہمارے دلوں پر لگی ہوئی ہے یہ دور ہو جائے تو تلاوت قرآن پاک کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ تو یہی آیت مبارکہ آپ پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انشاءاللہ الکریم عبادت میں، نمازوں میں، نیکیوں میں دل لگے گا اور ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ نام زین العابدین ہے، میں برے والے سے بات کر رہا ہوں۔ ہماری دکانیں کب سے بک نہیں رہی، اگر آتا ہے کوئی لینے تو پھر وہ جواب دے جاتا ہے۔ اچھا، دکان نہیں بک پا رہی، صحیح جی۔ فضیل بھائی دکان بیچنا چاہ رہے ہیں، وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ان کے ہاں کہیں قریب میں دعوت اسلامی کا کہیں اسٹال لگتا ہے، بستہ لگتا ہے، تو وہاں سے ایک مخصوص تعویذ ملتا ہے، وہ لے لے اور دبانے کے لیے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ الکریم بک جائے گی۔ باقی سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک سے، اور پڑھ کر ایک دفعہ آپ دم کیجئے گا دیوار پر، دکان پر، انشاءاللہ بک جائے گی دکان بھی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ میسیجز بھی کچھ ہیں استخاروں کے حوالے سے، یہ بھی ناصر میں نوٹ کیجیے گا۔ میری بھانجی کا ڈاکٹری علاج سامنے نہیں آ پا رہا، اچانک ذہنی طور پر معذور ہیں، استخارہ کروانا ہے۔ شمائلہ والدہ کا نام سلامن بی بی ہے، یعنی ڈاکٹری علاج یہ کروا رہے ہیں، رپورٹس وغیرہ کلیئر ہیں ساری، مطلب یہ ہے ان کا نا۔ تو دیکھیں کوئی روحانی مسئلہ ہے کیا ہے۔ اچھا، ساہیوال سے انہوں نے میسج کیا ہے کہ بہن کے رشتے میں بندش آ رہی ہے، کسی نے کچھ کیا ہے یا نہیں بتا دیں۔ تہمینہ نام ہے، والدہ کا نام سمینہ نام ہے۔ اچھا جی، اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھانجی کا نام نور فاطمہ، والدہ کا نام ثنیہ ہے، اور میری بھانجی روز رات کو نیند سے اٹھ کر بہت زیادہ روتی ہے، استخارہ کریں کیا معاملہ ہے۔ اچھا، مزید کچھ کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد فیضان ہے، میں ٹیکس کلب سے بات کر رہا ہوں۔ سر سے درد ختم کرنے کا وظیفہ عرض کر دیں۔ سر کا درد ختم ہو جائے تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے سر پر دم کریں۔ یہ 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ 3 دفعہ یہ کا دم پورا ہونے سے پہلے پہلے الحمدللہ عز و جل، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، وہ سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیے۔ جی، یہ شمیلہ نام بتایا تھا کہ ذہنی طور پر کافی کمزور ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ روزانہ کسی بھی ٹائم 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ ان کے اوپر دم کر لیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ 4 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ چاروں صورتیں 3 بار پڑھ کے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ اس بچی پہ دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے ان کی جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، اس سے کافی بہتری ہوگی۔ صبح و شام یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ صبح کے ٹائم بھی یہی 4 صورتیں 3 بار پڑھیں، اور شام کے ٹائم بھی یہ 3 بار پڑھ کے بچی پہ دم کریں۔ انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، وقت چونکہ اختتام کی جانب ہے، اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جن کے استخارے کیے گئے۔ دیکھیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، دیکھیں وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، دعائیں بھی بتائی گئیں، تو ان کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن ہونا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ہاں، ایک اور بات، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہل۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ مولا علی مشکل کشا کا صدقہ یا اللہ پاک ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصے پائیں، جو تنگ دست ہیں فراخ دست ہو جائیں، یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں برسرے روزگار ہو جائیں، اور حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لا، ہمیں قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما، عبادتوں میں نمازوں میں نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، عبادت کی حلاوت اور لذت ہمیں نصیب فرما دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں آزمائشیں دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔